الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عما يتساءلون عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. آج کے درس میں ہم سورۃ النبأ کی تفسیر سنیں گے. آدھے گھنٹے کے اندر جتنی آیتوں کی تفسیر ہو پائے گی وہ آپ کے سامنے کی جائے گی. اس طرح کے درس کی بڑی اہمیت ہوا کرتی ہے. ویسے علم کی تو آج کل کمی نہیں ہے، علم آپ کہیں سے بھی لے سکتے ہیں، اور آج کل سب سے بڑا ذریعہ جو ہے وہ موبائل ہے، جس کے ذریعے آپ بہت سی باتیں گھر بیٹھے جانا کرتے ہیں، سرچ کر لیتے ہیں. لیکن اصل جو روحانیت ہے علم کی وہ اس طرح کی مجلسوں سے ملتی ہے. اس طرح کی محفلوں کی اہمیت کبھی بھی کم نہیں ہو سکتی. باقی اس سے زیادہ علم آپ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اس علم کی کوئی اہمیت بہت زیادہ نہیں ہے. ہاں، وقتی طور پہ آپ کو کچھ جانکاری لینا ہے، کچھ علم حاصل کرنا ہے تو وہ آپ لے سکتے ہیں، ورنہ اصل علم یہ ہے کہ آپ محفل میں بیٹھ کر، مجلس میں بیٹھ کر علم حاصل کریں، اور اسی علم کی فضیلت ہے. اور اسی پر صادق آتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی قوم اللہ تعالیٰ کہ گھر میں سے کسی گھر میں بیٹھ کر قرآن کریم کا مذاکرہ کرتی ہے، آپس میں قرآن کریم کی آیتوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسی محفلوں کو فرشتے گھیر لیتے ہیں، اور طالب علم یعنی ایسے علم کو جو لوگ طلب کرتے ہیں، ایسے لوگوں کے لیے فرشتے اپنے پر بچھا لیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت، سکینت ایسے لوگوں پہ اترتی ہے، نازل ہوتی ہے. اور چینٹیاں جو ہیں اپنے بلوں میں ایسے طلباء کے لیے دعا کرتی ہیں جو اس طرح سے علم حاصل کرتے ہیں. بہرحال بڑی فضیلت ہے اس طرح سے علم حاصل کرنے کی، وہ محفل چاہے چھوٹی ہو چاہے بڑی ہو. تو سب سے پہلے ہم کو اس کی اہمیت کو سمجھ لینا چاہیے. اس کے بعد اب چلتے ہیں، ہم تفسیر شروع کرتے ہیں، ترجمہ شروع کرتے ہیں. تو اس کی شروعات ہوتی ہے عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، کس چیز کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں. تو اصل میں عربی میں عن معنی ہوتا ہے کسی چیز کے بارے میں، تو یہ اصل میں یہ تھا عن ما، اس کو ملا دیا گیا ہے تو وہ کیا ہو گیا ہے، عما ہو گیا. اور تخفیف کے لیے اس سے الف کو بھی کیا کیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا. میم الف زبر ما تھا یہ عما، لیکن اس میم کو تخفیف کے لیے کیا کر دیا گیا ہے، حذف کر دیا گیا ہے، ہٹا دیا گیا ہے. اور قرآن کریم میں ایسا بہت سی جگہ پر ہے، جیسے ربی لکھا ہوتا ہے قرآن کریم میں، را با پہ تشدید اور نیچے زیر، ربی اصل میں ہے وہ ربی ہے یا کے ساتھ، ربی، ربی مطلب میرا رب، میرے رب، تو یہ مطلب ہوتا ہے. لیکن وہاں پہ یا کو تخفیف کے لیے کیا کر دیا گیا، حذف کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا ہے، اور زیر کو باقی رکھا گیا ہے تاکہ یہ بتلائے کہ یہاں سے یا کو ہٹایا گیا ہے، کیونکہ زیر جو ہے وہ یا پر دلالت کر رہی ہے یہاں پہ. تو ربی تھا تو وہاں پہ یا کو کیا کر دیا گیا، ہٹا دیا گیا. ویسے یہاں پہ عما تھا، الف کو حذف کر دیا گیا ہے، تو یہ ہو گیا ہے عما. عما یتساءلون، کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں. تو
تو یتساءلون مطلب ایک دوسرے سے پوچھنا، سوال کرنا. تو کس چیز کے بارے میں لوگ سوال کر رہے ہیں؟ اب لوگ میں یہاں پر مومن کافر سب ہیں، سب داخل ہیں. ایک دوسرے سوال کر رہے ہیں، یعنی مومن مومن سے سوال کر رہا ہے، یا مومن کافر سے سوال کر رہا ہے، یا کافر مومن سے سوال کر رہا ہے. ایک تو یہ بات کہی گئی ہے. ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ یتساءلون سے مراد صرف اور صرف کافر ہے. یہ بھی بات کہی گئی کہ کافر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آگے ذکر آ رہا ہے عن النبأ العظیم، عن النبأ العظیم، ایک بڑی خبر کے بارے میں سوال کر رہے ہیں. نبا معنی ہوتا ہے خبر، نبا مطلب خبر، اور عظیم معنی ہم سب جانتے ہیں، عظیم مطلب بڑا. عن النبأ العظیم، کس چیز کے بارے میں پوچھ رہے ہیں؟ آپس میں بڑی خبر کے بارے میں ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہیں. نبأ معنی ہوتا ہے خبر، اور اسی سے نبی، نبی کو نبی کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ خبر لے کے آتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس لیے ان کو نبی کہا جاتا ہے. تو عن النبأ العظیم، یہ لوگ ایک بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. بڑی خبر سے مراد کیا ہے؟ تو بڑی خبر سے یہاں پر مراد ہے قیامت. قیامت. اب آپ دیکھیں، اگر پوچھنے والے سب کافر ہیں تو وہ سوال کیوں کر رہے ہیں؟ مذاق میں، مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ ان کے دل میں قیامت کا تصور ان کے ذہن میں نہیں تھا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ قیامت کیا ہے؟ یہ ایک مذاق ہے. اللہ رب العالمین جب ہم کو بالکل ختم کر دے گا، مٹی میں مل جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ہم کو کہاں اٹھائے گا، کیسے اٹھائے گا؟ تو آپس میں استہزاء کے طور پہ ہلکا کرنے کے لیے قیامت کے وقوع کو وہ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے کافر سے کیا کر رہے تھے؟ سوال کر رہے تھے. ایک بات یہاں پہ النبأ العظیم کہا گیا ہے، بڑی خبر کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. تو النبأ العظیم اس کو اسی لیے کہا گیا ہے کہ قیامت یہ ایک کیا ہے؟ بڑی ہولناک چیز ہوگی، جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے کئی ایک مقامات پر ذکر کیا ہے. قسم کھا کر اللہ رب العالمین نے ذکر کیا ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اذا الشمس كورت واذا النجوم انکدرت، کہ جب سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستارے بے نور ہو کر جھڑ جائیں گے. اذا زلزلت الارض زلزالها، جب زمین کو زبردست طریقے سے جھنجھوڑ دیا جائے گا. اللہ نے ایک جگہ کہا کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو اپنے رب سے ڈرو. ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، یقیناً قیامت کا زلزلہ ایک بہت ہی بڑی چیز ہے، بہت ہی بڑی چیز ہے قیامت کا زلزلہ. اسی کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ کہا القارعہ، کھڑکھڑا دینے والی. مل قارعہ، کیا ہے یہ کھڑکھڑا دینے والی؟ وما ادراک مل قارعہ، یہ کھڑکھڑا دینے والی کیا چیز ہے؟ آپ کو کیا معلوم؟ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ کیا ہیں؟ اڑتے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. پروانے جو کیڑے گرتے ہیں چراغ پر آ کر، موم بتی پر آ کر، ان کو پروانہ بولتے ہیں. تو جس طرح سے وہ بالکل بے ہوش ہو کر اور بالکل ایک عجیب سی حالت میں آ کر گرتے ہیں چراغ پر اور جل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت کا زلزلہ اتنا خطرناک ہوگا کہ لوگ اس طرح پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. پروانوں کی طرح اس دن وہ ایسے اڑتے پھریں گے، بھاگتے پھریں گے، ایسا عالم ہو جائے گا. تو اس کو النبأ العظیم، بڑی خبر اسی لیے کہا گیا ہے کہ اس کا زلزلہ جو ہوگا وہ بڑا خطرناک ہوگا. اللہ تعالیٰ نے اس کو کئی ایک مقامات پر ذکر کیا ہے. تو کافر اس کے بارے میں سوال کر رہے تھے اور استہزاء کے طور پر سوال کر رہے تھے. اور جیسا کہ ہم نے شروع میں بتایا کہ اگر یتساءلون مومن بھی داخل ہیں، تو مومن کا سوال ایمان کو بڑھانے کے لیے تھا. آپس میں جو پوچھ رہے تھے، سوال کر رہے تھے، تو وہ کیوں تھا؟ آپس میں ایمان کو بڑھانے کے لیے. اور کافر جو سوال کر رہے تھے آپس میں، وہ استہزاء کے لیے، مذاق اڑانے کے لیے، کیونکہ ان کا عقیدہ تھا کہ ان ہی الا حیاتنا الدنیا نموت ونحیا وما نحن بمبعوثین، کہ ہماری زندگی تو بس یہی دنیاوی زندگی ہے، ہم
کھاتے ہیں پیتے ہیں رہتے ہیں جیتے ہیں مرتے ہیں، وما نحن بمبعوثین، دوبارہ ہم کو اٹھایا نہیں جائے گا. یہ ان کا عقیدہ تھا. تو مذاق کے طور پر آپس میں ایک دوسرے سے سوال کر رہے تھے. الذی ہم فیہ مختلفون، ایسی خبر کے بارے میں وہ سوال کر رہے ہیں کہ جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، جس کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے جھگڑ رہے ہیں. کوئی کہہ رہا ہے کہ اٹھایا جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں اٹھایا جائے گا، کوئی کہہ رہا ہے کہ اٹھایا جائے گا لیکن کچھ دن کے لیے ہم کو سزا دی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے پھر ہم کو جہنم سے آزاد کر دیا جائے گا. یہ کہتے تھے. اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جتنے دن ہم نے بچھڑے کی عبادت کی ہے بس اتنے دن ہم کو اللہ تعالیٰ کیا کرے گا، الا ایام معدودہ، قرآن میں ذکر ہے کہ اتنے دن تک اللہ تعالیٰ ہم کو سزا دے گا، اس کے بعد بس ختم ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو جہنم سے نکال دے گا. تو اس طرح کی باتیں آپس میں وہ کر رہے تھے قیامت کے بارے میں اور اس کے بعد کے جو امور ہیں ان کے بارے میں، اور آپس میں ان کی باتیں بھی مختلف تھیں. کوئی کیا کہہ رہا ہے، کوئی کیا کہہ رہا ہے. تو اب تک ہم نے یہ جانا کہ اس سے مراد کیا ہے، بڑی خبر سے مراد کیا ہے، قیامت. وہ کس کے بارے میں پوچھ رہے تھے، قیامت کے بارے میں. لیکن اس سلسلے میں ایک بات اور کہی گئی ہے اور وہ بات بھی صحیح ہو سکتی ہے. دونوں باتیں، کبھی کبھی ایک چیز میں دونوں باتیں داخل ہوتی ہیں. تو ایک بات تو یہ کہ اس سے مراد کیا ہے، قیامت. دوسری بات یہ کہی گئی ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، قرآن کریم. بڑی خبر سے مراد کیا ہے، قرآن کریم. قرآن کریم کے بارے میں یہ سوال کر رہے ہیں، آپس میں کفار ایک دوسرے سے سوال کر رہے ہیں اور اس میں اختلاف کر رہے ہیں. تو اختلاف کا مطلب یہاں پر یہ ہوگا کہ کبھی قرآن کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی شاعر کا کلام ہے کہ نہیں قرآن کریم میں، کہ یہ شاعر کا کلام ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ کسی کاہن کا کلام ہے جو غیب کی بات بتاتا ہے، جو آنے والے وقت کے بارے میں بتاتا ہے، یہ اس کا کلام ہے. کبھی کہتے ہیں کہ یہ قول ساحر ہے، جادوگر کا کلام ہے. تو ان کی باتیں آپس میں کیا ہیں، مختلف ہیں، الگ الگ ہیں. کبھی جادوگر کا کلام، کبھی کاہن کا کلام، اور کبھی کیا کہتے ہیں کہ یہ کسی مجنون کا کلام ہے، پاگل کا کلام. اس طرح کی باتیں وہ کہتے ہیں. تو آپ سمجھ گئے ایک مطلب یہ ہے اس کا کہ اس سے مراد کیا ہے، قیامت، اور قیامت کے بارے میں وہ اختلاف کر رہے ہیں. دوسرا مطلب اس کا کیا ہے، قرآن کریم. قرآن کریم کے بارے میں وہ کیا کر رہے ہیں، اختلاف کر رہے ہیں، یعنی کبھی کچھ کہتے ہیں کبھی کچھ کہتے ہیں. کلا سیعلمون، کلا مطلب ہرگز نہیں، سیعلمون ان قریب یہ جان لیں گے، ان قریب یہ جان لیں گے. دیکھیے یعلمون پہ یہاں پہ سین داخل ہے تو یہ کیا ہو گیا ہے، سیعلمون، یعنی ان قریب، قریب ہی یہ جان لیں گے، قریب ہی یہ جان لیں گے. اللہ نے ایسا کیوں کہا؟ کیونکہ ہر انسان کی قیامت اس وقت شروع ہو جاتی جب وہ مرتا ہے. برزخی زندگی کا آغاز ہوا کہ سمجھ لیں کہ اس کی قیامت کیا ہو گئی، شروع ہو گئی. اس کو سب سمجھ میں آ جاتا ہے کہ اب اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کیا کیا کر سکتا ہے. بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان مرتا ہے، وَاحْتَمَلَهَا النَّاسُ أَوِ الرِّجَالُ عَلَىٰ أَعْنَاقِهِمْ، اور جب لوگ اس کے جنازے کو اپنے کندھے پر رکھتے ہیں اور رکھ کر جب قبرستان کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ إِن كَانَتْ صَالِحَةً قَالَتْ قَدِّمُونِي قَدِّمُونِي، اگر وہ جنازہ نیک ہوتا ہے، صالح ہوتا ہے، تو کہتا ہے کہ قدمونی قدمونی، مجھے کیا کرو، لے چلو لے چلو، مجھے بہت اچھے ٹھکانے کی طرف لے چل رہے ہو. وَإِن كَانَتْ غَيْرَ صَالِحَةٍ، اور اگر کسی برے کا جنازہ ہوتا ہے تو کہتا ہے یا ویلہا أَيْنَ تَذْهَبُونَ بِهَا، ہمارے لیے تو ہلاکت ہے، ہمارے لیے تو بربادی ہے، ہمیں کہاں لیے جا رہے ہو. تو سمجھ میں آ گیا کہ نہیں مرنے کے بعد ہی کہ ہم کو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. اور اس کے بعد قبر کی زندگی، قبر کی زندگی میں اور زیادہ سمجھ میں آ جاتا ہے. حدیث میں تفصیل موجود ہے کہ جنت کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، سمجھ میں آ جاتا ہے کہ ہم کو صحیح ٹھکانہ ملے گا کہ یا برا ٹھکانہ ملے گا اٹھائے جانے کے بعد. اگر برا انسان ہے تو اس کی پسلیاں آپس میں ملا دی جاتی ہیں، جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے، بدبودار ہوا آنے لگتی ہے،
وہیں سے اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ اب ہمارے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اللہ نے کہا ان قریب یہ جان لیں گے، جو مذاق میں سوال کر رہے ہیں قیامت کے بارے میں، ان کو سب پتہ چل جائے گا کہ کیا ہے قیامت۔ اور اللہ رب العالمین سورہ قاف کے اندر فرماتا ہے کہ لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد، کہ تم اس کے بارے میں غفلت میں تھے اور آج جب تم ہمارے پاس آئے ہو تو ہم نے تمہارے پردے کو، جو غفلت کا پردہ دنیا میں پڑا ہوا تھا، اس کو ہم نے کیا کیا، اب ہم نے ہٹا دیا۔ فبصرك اليوم حدید، تو آج تمہاری آنکھ کیا ہو گئی ہے، بڑی تیز ہو گئی۔ لو دیکھ لو، یہ جنت ہے، یہ جہنم ہے، یہ جنت کے فرشتے ہیں، یہ جہنم کے فرشتے ہیں، لو دیکھ لو، آج تمہاری نظر کیا ہے، بڑی تیز ہے۔ اور اسی کو اللہ رب العالمین نے سورہ تکاثر میں کہا ہے کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین، اس دن تم کو علم الیقین ہو جائے گا۔ لترون الجحیم، اس دن تم ضرور کیا کرو گے، جہنم کو دیکھو گے۔ جحیم مطلب جہنم، لترون الجحیم، ضرور بھی ضرور تم جہنم کو دیکھو گے۔ ثم لترونها عین الیقین، ابھی تو علم الیقین ہوا ہے، یعنی اس کے بارے میں تم کو خبر دی گئی ہے، اس دن تم کو عین الیقین ہو جائے گا۔ عین الیقین کسے کہتے ہیں؟ عین معنی کیا ہوتا ہے، آنکھ۔ عین الیقین، جب دیکھ کر آپ کسی چیز کو بالکل سمجھ لیتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں، عین الیقین۔ تو تمہیں بالکل کیا ہوگا، اس وقت یقین ہو جائے گا اور تمہاری آنکھیں بہت تیز کام کرنے لگیں گی۔ تو کلا سیعلمون، اللہ نے دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ ہرگز نہیں، جس چیز کے بارے میں یہ اختلاف کر رہے ہیں، جس چیز کے بارے میں آپس میں جھگڑ رہے ہیں، ان قریب اس کے بارے میں یہ کیا کریں گے، جان لیں گے۔ ثم کلا سیعلمون، پھر اللہ نے اسی کو دہرایا۔ ثم مطلب ہوتا ہے عربی میں پھر، ثم کلا سیعلمون، پھر ہرگز یہ جان لیں گے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو بتلایا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر کیا کیا چیزیں پیدا کی ہیں بغیر کسی نمونے کے۔ اللہ نے ساری چیزیں کیسے پیدا کی ہیں، بغیر کسی نمونے کے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی نمونے کی کوئی چیز پیدا کر دی ہے تو اس کے بعد جب نمونہ اس کو مل گیا ہے تو پھر اس کو پیدا کرنا کیا ہے، بہت آسان ہے، بہت آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ تو یہ لوگ قیامت کا مذاق اڑا رہے تھے، قیامت کا انکار کر رہے تھے، تو اللہ رب العالمین نے دنیا کی بہت سی چیزوں کو، بڑی بڑی چیزوں کو گنایا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں، ہم نے یہ چیزیں پیدا کی ہیں۔ تو ہماری قدرت کو دیکھو کہ جب ہم اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کر سکتے ہیں تو قیامت کو لانا یہ ہمارے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین نے آگے اسی کا ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ الم نجعل الارض مہادا، کیا ہم نے زمین کو ٹھکانہ نہیں بنایا ہے؟ مہاد بولتے ہیں ٹھکانے کو، اور اسی سے مہد بولتے ہیں ماں کی گود کو۔ ماں کی گود کو کیا بولتے ہیں؟ مہد بولتے ہیں، چونکہ وہ بچے کا کیا ہوتا ہے، پہلا ٹھکانہ ہوتا ہے، اس لیے اس کو مہد بولتے ہیں۔ اور زمین کو اللہ رب العالمین نے مہادہ گود کہا ہے، کیوں؟ کیونکہ زمین کو اللہ رب العالمین نے ایسا بنایا ہے کہ یہ اپنے اوپر سب کو کیا کر لیتی ہے، برداشت کر لیتی ہے۔ اس طرح سے ماں جو ہے بچے کو لے لیتی ہے اور اس کا سب کچھ برداشت کرتی ہے، اسی طرح سے یہ زمین بھی کیا ہے، اپنے اوپر ساری چیزوں کو برداشت کرتی ہے۔ اس زمین پر کیا نہیں ہے، سب کچھ تو اسی زمین پر ہے۔ اس زمین میں کہاں تک لوگ کھود ڈالتے ہیں، کتنی کھدائی ہو جاتی ہے، اور اس زمین پہ کتنی وزن چیزیں چلتی ہیں۔ اور زمین کیا ہے، ساری چیزوں کو کیا کیے ہوئے، اپنے اوپر اپنی گود میں لیے ہوئے۔ اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ اس کو کہا کہ ہم نے جو ہے زمین کو کیا بنا دیا، مسطح بنا دیا، یعنی برابر بنا دیا ہے تاکہ تم اس پہ رہ سکو، تاکہ تم اس پہ اپنا کام کر سکو۔ تو اللہ رب العالمین نے زمین کے بارے میں بتلایا، تو ہم نے زمین کو مہاد بنایا ہے، ٹھکانہ بنایا ہے، گود بنایا ہے، اور پوری دنیا میں ہم نے زمین کو کیسے پھیلا دیا ہے مسطح انداز میں، دیکھنا چاہیے تم کو، اور اس سے نصیحت حاصل کرنی چاہیے کہ یقیناً جب ایک تنکا انسان نہیں بنا سکتا اور خود بخود وجود میں نہیں آ سکتا، تو اتنی بڑی زمین کو اللہ رب العالمین کیسے وجود میں لایا ہے،
یہ تم کو غور کرنا چاہیے. الم نجعل الارض مہادا، تو کیا ہم نے زمین کو گود نہیں بنایا، والجبال اوتادا، اور پہاڑوں کو کیل، وتد بولتے ہیں کیل کو، اسی کی جمع آتی ہے اوتاد. پہاڑ کو ہم نے کیا بنایا ہے، کیل بنایا ہے. اور جبل بولتے ہیں پہاڑ کو، اسی کی جمع کیا ہے، جبال. کئی ایک پہاڑوں کو ہم نے کیل بنا دیا. کیل بنا دیا یعنی زمین میں ہم نے گاڑ دیا ہے تاکہ زمین جو ہے اس کا توازن برقرار رہے اور یہ ہچکولے نہ کھائے. اور وہ تو پھر اللہ کا عذاب ہوتا ہے کہ اتنی عظیم زمین کو بھی اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، ہلا دیتا ہے. جب زلزلہ آتا ہے اور بندوں کو مزہ چکھانا ہوتا ہے اور گناہوں کا مزہ چکھانا ہوتا ہے تو اللہ رب العالمین اس پہ زلزلہ لے آتا ہے، اس کو ہلا دیتا ہے. تو وہ اللہ رب العالمین کی قدرت ہے. ورنہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ ہم نے پہاڑوں کو کیل بنایا ہے. تو یہ پہاڑ جتنے اوپر ہم کو دکھائی دیتے ہیں یہ اتنے ہی اندر کیا ہوتے ہیں، دھسے بھی ہوتے ہیں تاکہ زمین کا توازن جو ہے وہ برقرار رہے. تو وتد کی جمع ہوتی ہے اوتاد. تو اللہ رب العالمین کے بڑی عظیم قدرت ہے. اتنے بڑے بڑے پہاڑ اللہ رب العالمین نے زمین پر قائم کیے ہیں اور ان کو اللہ رب العالمین نے کیل بنا دیا ہے. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، اور ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے. ہم نے تم کو جوڑے جوڑے پیدا کیا ہے. تو جوڑے جوڑے سے مراد یہاں پر مذکر اور مؤنث، نر اور مادہ، یعنی مرد کو پیدا کیا، عورت کو پیدا کیا. اور اسی طرح سے جانوروں میں بھی نر اور مادہ ہوتے ہیں اور ہر چیز کا کیا ہوتا ہے، نر اور مادہ ہوتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے تم کو کیا پیدا کیا ہے، جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. اور جوڑا جوڑا پیدا کرنے کا مقصد جو ہے اللہ رب العالمین کا وہ یہ کہ آپس میں ان کے تعلقات قائم ہوں اور دنیا کے اندر جنس بڑھے. بھائی یہی تو ذریعہ ہے، آپس میں تعلقات قائم ہوتے ہیں جائز انداز میں اور اسی سے اللہ رب العالمین کیا کرتا ہے، جنس کو دنیا کے اندر بڑھاتا ہے، مردوں کو پیدا کرتا ہے، عورتوں کو پیدا کرتا ہے. یہ ایک مقصد ہے. ایک مقصد یہ ہے اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ ہم نے انسان کو پیدا کیا اور اسی انسان سے ہم نے اس کے جوڑے کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا، لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس سے کیا کر سکو، سکون حاصل کر سکو. تو بیوی کو شوہر کے سکون کا کیا بنایا ہے اللہ رب العالمین نے، بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. بہت بڑا ذریعہ بنایا ہے. بھائی ماں کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے، ماں کا رشتہ بہت اہم ہوتا ہے، لیکن ماں سے وہ باتیں آپ شیئر نہیں کر سکتے ہیں جو آپ کس سے کر سکتے ہیں، اپنی بیوی سے کر سکتے ہیں. بہت اونچا مقام ہے. تو اس سے رشتے کی اہمیت معلوم ہوتی ہے کہ بعض ایسے رشتے اللہ رب العالمین نے بنائے ہیں کہ جن سے آپ چاہنے کے بعد بھی ساری باتیں نہیں بتا سکتے ہیں. ماں کا رشتہ بہت بڑا ہے اور ماں کا جو ہے مقابلہ ظاہر سی بات ہے بیوی نہیں کر سکتی ہے، کیونکہ جس انداز میں اللہ رب العالمین نے ماں کا ذکر کیا ہے اس انداز میں بیوی کا ذکر نہیں کیا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اللہ نے اپنی عبادت کا حکم دیا اور معاً بعد ماں کی خدمت کا حکم دیا کہ ماں کے ساتھ احسان کیا جائے، لیکن بیوی کا اس انداز میں ذکر نہیں کیا ہے. لیکن یہاں پر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ ہم نے جو ہے بیوی کو تمہارے لیے سکون کا ذریعہ بنایا ہے. تو بیوی سے کیا ہے، سکون ملتا ہے انسان کو. تو اللہ رب العالمین نے جوڑا جوڑا ہم کو پیدا کیا ہے. تو ایک تو یہ مطلب ہے، جوڑا جوڑا کا مطلب کیا ہے، مذکر مؤنث. ایک ازواج کا مطلب ہوتا ہے قسم. اللہ تعالیٰ نے تم کو مختلف قسموں میں پیدا کیا. مختلف قسموں کا مطلب کسی کو اللہ نے لمبا بنا دیا، کسی کو اللہ تعالیٰ نے پست قد بنا دیا، کسی کو اللہ نے گورا بنایا، کسی کو اللہ نے کالا بنایا. تو یہ کسی کو اللہ رب العالمین نے کون سی زبان دی، کسی کو کون سی زبان دی. تو یہ مراد ہے، قسموں میں اللہ تعالیٰ نے تم کو کیا کیا، پیدا کیا. تو یہ بھی اللہ رب العالمین کی کیا ہے، بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے. اور اللہ رب العالمین کی عظیم قدرت پر یہ چیز دلالت کرتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے تم کو کیا کیا ہے، جوڑا جوڑا پیدا کیا ہے. وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو حرکت ختم ہونے کا ذریعہ بنایا. سبات معنی کیا ہوتا ہے، حرکت کا ختم ہونا. نیند میں انسان ہاتھ پیر نہیں چلاتا ہے، جس طرح دن میں کام کرنے کے لیے چلاتا ہے
چلتا ہے انسان، محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، تو یہ ساری حرکتیں نیند میں کیا ہوتی ہیں؟ ختم ہو جاتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ذکر کیا کہ ہم نے تمہاری نیند کو سکون کا باعث بنایا۔ نیند کیا ہے؟ انسان کو سکون عطا کرتی ہے۔ انسان کی بہت سی بیماریوں کا علاج کیا ہے؟ نیند ہے صرف اور صرف۔ دوائیں اس کا علاج نہیں کر سکتی ہیں، اس کا علاج صرف اور صرف کیا کر سکتی ہے؟ نیند کر سکتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مائی عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ آپ رات کی جو عبادت کرتے تھے اس میں بھی آپ سوتے ضرور تھے، چاہے تھوڑا ہی سا سوئیں، آرام کریں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی عبادت جو کرتے تھے وہ آرام کرنے کے بعد اور سونے کے بعد کرتے تھے۔ اسی لیے آج دیکھیے فطرت سے ٹکرانا پڑتا ہے، کہیں تو مجبوراً، کہیں تو جان بوجھ کر، کہ آج کیا ہے بہت سے لوگ کیا کرتے ہیں؟ نائٹ ڈیوٹی مجبوراً بہت سے لوگوں کو کرنی پڑتی ہے، تو ان کی زندگی میں آپ دیکھ لیجیے سکون نہیں رہتا ہے۔ دن میں آپ چاہے جتنا سو لیں، لیکن دن کی جو نیند ہوتی ہے رات کی نیند کا مقابلہ نہیں کر سکتی ہے۔ تو یہ اللہ رب العالمین کی فطرت ہے۔ فطرت یہ ہے کہ رات میں سویا جائے، دن میں کام کیا جائے۔ اس کے خلاف اگر آپ کریں گے تو نیند تو پوری ہو سکتی ہے، لیکن جو سکون ہے وہ سکون آپ کو نہیں مل سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا، اور ہم نے تمہاری نیند کو آرام کا، سکون کا اور حرکتوں کو ختم ہونے کا ذریعہ بنایا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، اور ہم نے رات کو لباس بنایا ہے۔ لباس مطلب رات اپنے اندر ساری چیزوں کو کیا کر لیتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے۔ جس طرح سے انسان کا کپڑا انسان کے بدن کو، لباس کس کو بولتے ہیں؟ کپڑے کو۔ ہمارا کپڑا ہمارے بدن کو کیا کرتا ہے؟ ڈھانپ لیتا ہے۔ اسی طرح سے رات بھی اپنے اندر بہت سی چیزوں کیا کرتی ہے؟ ڈھانپ لیتی ہے۔ کوئی چیز ہم کو دیکھنا ہے تو اجالا کرنا پڑتا ہے، یا چاندنی رات ہے، چاند روشن ہے، تب جو ہے آپ وہ چیز دیکھ سکتے ہیں، ورنہ رات اپنے اندر تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے، اور اسی لیے رات میں انسان کو کیا ملتا ہے؟ سکون ملتا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا، ہم نے رات کو کیا بنایا ہے؟ لباس بنایا ہے۔ جس طرح سے کپڑا جو ہے ڈھانپتا ہے، اسی طرح سے رات بھی تمام چیزوں کو ڈھانپ لیتی ہے۔ وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا، اور ہم نے دن کو معاش بنایا ہے۔ معاش مطلب کمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ کماتا انسان کب ہے؟ عام طور سے دن میں، تو دن کو ہم نے معاش کا ذریعہ بنایا۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی قدرت ہے۔ ہمیشہ رات رہتی تو انسان کتنی پریشانی مبتلا ہو جاتا، اور صرف دن ہی رہتا، سکون نہ ملتا انسان کو۔ تو اللہ رب العالمین نے بتایا کہ ہم نے رات بھی بنائی، تو ہم نے اس کے ساتھ ہم نے دن کو بھی بنایا، تاکہ دن میں انسان معیشت کے لیے، رزق کے لیے کوشش کرے، دوڑ دھوپ کرے، اور رات میں آ کر گھر میں سو جائے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، یہ آخری آیت ہے، نہیں اس کے بعد ایک آیت اور ہے۔ وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اور ہم نے تمہارے اوپر 7 بڑے سخت آسمان بنائے۔ 7 بڑے سخت آسمان بنائے۔ سبعن مطلب 7، شداد یہ شدید کی کیا ہے؟ جمع۔ سخت بڑے آسمان ہم نے تمہارے اوپر بنائے۔ تو اللہ رب العالمین نے کتنے آسمان بنائے ہیں؟ 7 آسمان بنائے ہیں۔ اور اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ذکر کیا ہے کہ اسی کے مثل، یعنی جتنے آسمان ہیں اتنی ہی اللہ رب العالمین نے زمینیں بھی کیا ہیں؟ بنائی ہیں۔ تو 7 آسمان اللہ رب العالمین نے تمہارے اوپر بنائے ہیں۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ہم نے ایک چراغ بنایا ہے۔ سراج مطلب چراغ، وَهَّاجًا مطلب روشن، بہت روشن چراغ، چمکدار۔ تو سراج سے مراد یہاں پر سورج، وَهَّاجًا مطلب اتنا روشن اللہ نے اس کو بنایا ہے کہ وہ کیا کر دیتا؟ اجالا کر دیتا۔ ہم نے کیا ہے؟ ایک بہت روشن چراغ بنایا ہے، بہت روشن چراغ بنایا ہے۔ وَأَنزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا، اور ہم نے بدلیوں سے ماءً ثجاجا موسلا دھار بارش برسائی۔ موسلا دھار بہت زیادہ پانی ہم نے بدلیوں سے اتارا۔ تو المعصرات، معصرات بولتے ہیں نچوڑنے والے کو،
یہ اصل میں بادل کیا کرتا ہے؟ پانی کو نچوڑتا ہے، پانی کو نچوڑتا ہے. اسی لیے بدلیوں کو، جو بدلیاں پانی برساتی ہیں ان کو کیا بولتے ہیں؟ معصرات. تو ہم نے بدلیوں سے بہت زیادہ موسلا دھار بارش برسائی، لنخرج به حبا و نباتا، تاکہ اس بارش سے ہم کیا پیدا کریں؟ حب مطلب دانے، گیہوں کے دانے، چنا، مٹر، یہ ساری چیزیں جو دانے ہوتے ہیں، تاکہ ہم اس سے دانوں کو پیدا کریں. وہ نباتا، نبات مطلب پیڑ پودے، پیڑ پودوں کو ہم پیدا کریں. وجنات الفافا، اور گھنے باغات کو پیدا کریں. الفافا اصل میں بولتے ہیں گھنے کو، مطلب ایک پیڑ دوسرے پیڑ سے ٹچ ہونے لگتا ہے. جب پیڑ گھنا ہوتا ہے تو الفافا مطلب ایک پیڑ دوسرے پیڑ سے کیا ہونے لگے؟ ملنے لگے، پتے آپس میں ملنے لگے. تو گھنے باغات، تو اسی پانی سے ہم نے کیا پیدا کیا؟ گھنے باغات کو پیدا کیا. تو آپ دیکھیے، تو یہاں تک کی آیتوں میں اللہ رب العالمین نے اپنی قدرت کو گنایا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر اتنی عظیم چیزیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں پیدا کی ہیں. لہذا ان چیزوں کو دیکھو اور ان سے استدلال کرو قیامت پر کہ اللہ رب العالمین جو بہت بڑا ہے، جو ان چیزوں کو پیدا کر سکتا ہے، تو ظاہر سی بات ہے وہ قیامت لانے پر بھی پورے طور پر قادر ہے. سورۃ النبأ ان آیتوں کی تفسیر آج کے درس میں آپ کے سامنے بتائی گئی، اور باقی انشاءاللہ اس کے بعد کی جو آیتیں ہیں ان کی تفسیر اگلے درس میں بتائی جائے گی انشاءاللہ. اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کی، اسے سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.